یہ حدیث جو دجال والی ہے اس کو چھوڑتے ہیں ابھی، اس کے اور بھی ہے۔ اچھا، یہاں پہ کتاب ہے سقیم مسلم، چھاپ دار الفکر، یہ کتاب چھپا ہے سنہ 1424 میں، دار الفکر بیروت لبنان میں۔ ملاحظہ فرمائی یہاں پہ صفحہ نمبر 927، باب الاستخلاف و ترک، اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنانا یا نہ بنانا خلیفہ بنانا یا نہ بنانا، اس کی بات ہو رہی۔ اچھا، یہ روایت ہے 4607 ہے۔ ابن عمر کہتا ہے کہ میں اپنی بہن حفصہ کے پاس گیا تو حفصہ نے کہا کہ تجھے پتا ہے کیا، تو نے سنا ہے، تجھے پتا ہے کہ تیرے ابے جو ابھی ان کو چاقو لگی ہے، خنجر لگایا، ان کو خنجر لگایا، یہ مرنے لگے ہیں، وہ کسی کو خلیفہ نہیں بنا کے جا رہے، یعنی وصیت نہیں کر کے جا رہے، جیسے ابو بکر نے عمر کے لیے وصیت کیا ہے۔ عمر مرنا ہے لیکن وہ کسی کو وصیت نہیں کرنا چاہتے، آپ کو پتا ہے۔ تو میں نے کہا ما کان لیفعل، میں نے کہا کہ ایسا بیوقوف وانا بات نہ کرو، میرے والد کیسا ایسا کام کر سکتا ہے، کیونکہ اگر خلیفہ مر جائے اپنے بعد کسی کو خلیفہ کو تعین نہ کرے تو یہ نہایت حماقت والی بات ہے، ٹھیک ہے نا، ما کان لیفعل، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے خود جو ہے عزیزو کہ یہ اپنے بعد ایک شخص دنیا سے جاتا ہے، اپنے بعد لوگوں کو ان کے لیے وصیت نہیں کرتا کہ تم خلیفہ ہو، تمہارا میرا جانشین کون ہے، یہ خود نہایت ایک قبیح کام ہے، ان لوگوں نے خود کیا اعتراف کیا۔ تو حفصہ نے کہا انہو فاعلون، وہ یہی کر لے گا، تو میں نے قسم کھایا کہ میں عمر سے بات کروں گا۔ تو یہ عزیزو، تو یہ حفصہ کیوں ابن عمر سے کہہ رہا ہے، ابن عمر سے کہہ رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حفصہ کو خواہش ہے کہ عمر مرتے وقت عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ بنا کر جائے، یہ کسی اور کو نہ دے، عبداللہ ابن عمر کو دے جائے۔ لیکن عمر جو ہے وہ ہوشیار آدمی ہے، اس کو پتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر ایک نہایت ہی بزدل اور ایک نہایت ہی بیوقوف انسان ہے، وہ خلافت کے کام آنے والی چیز نہیں ہے، اس کو پتا ہے عمر کو۔ اور وہاں پہ مدینے میں ایسے لوگ ہیں جو اس کام کو نہیں ہونے دیں گے، مثلا بہت سارے ہیں جو امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلافت کا اہل سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، مثلا عثمان، اور ایسے بہت سارے ہیں جو خلافت کے دعوے دار ہیں، وہ اس کو عبداللہ ابن عمر کو نہیں دینے دیں گے، تو اس کو پتا ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اسی لیے اب عمر نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا، اعلان کا حفصہ کی خواہش ہے، اسی لیے تو وہ اسے کہہ رہا ہے کہ یہ جاؤ ادھر والد سے کہہ دو کہ تجھے خلیفہ بنا دے۔ یہ ہمارا تجزیہ ہے، اب ہمارے تجزیے کو نہ مانے، جو الفاظ ہے روایت کے اسی کے مطابق بھی چلیں تو وہ ہمارے مقصود جو ہے اس کو ضرر نہیں پہنچتا۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ میں عمر سے بات کرتا ہوں، میں گیا عمر کے پاس ثم قلت له، عمر سے میں نے کہا انی سمعت الناس یقولون مقالا فعلیت ان اقولها لک، میں نے کچھ باتیں سنی ہیں، میں آیا ہوں آپ کے پاس وہ باتیں کرنے کے لیے۔ عبداللہ ابن عمر اپنے ابے عمر سے کہہ رہا ہے زعموا انک غیر مستخلف، لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں مستخلف نہیں ہیں، کسی کو اپنے بعد اپنا وصی بنا کر نہیں جا رہے، اپنا جانشین بنا کر نہیں جا رہے۔ وَإِنَّهُ، وہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ عمر کی بات سنیے، اور عمر ان کی اس بات سے توافق کرتا ہے، موافقت کرتا ہے، خوب سنیے کیا ہے۔ وَإِنَّهُ، بے شک، لو كان لك راعي ابل او راعي غنم، اگر اے عمر، اگر تیرے پاس اونٹوں کا ایک چرواہا ہو، یا لیمز کا، شیپ کا، بیڑ بولتے ہیں تمہیں، اس کا ایک چرواہا ہو، بکریوں کا چرواہا ہو، ثم جاءك وتركها، اور وہ چرواہا کو تم نے دیا ہے کہ بھئی یہ گلہ ہے، یہ جماعت ہے کس کا، اونٹوں کا یا بکریوں کا یا گدھوں کا، اس کو لے کے جاؤ ادھر صحرا میں، اس کو چرانے کے لیے، یہ چرواہا واپس آ جائے، وہ ترکہا، اور اس کو ایسے ادھورا چھوڑ دے، ایسے بغیر کسی بندوبست کرنے کے بغیر کہ کوئی شخص اس کی دیکھ بھال کرے پھر آ جائے، اس کے بغیر ایسے ہی آ جائے، یعنی ایک چرواہا آپ کے مویشیوں کو صحرا لے کے گیا ہے اور بغیر اس کے کوئی ایک دوسرے چرواہے کو وہاں پہ معین کرے، وہ ایسے ہی واپس آ گیا، یعنی اس جانشین تعین کرنے کے بغیر واپس آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چرواہا جو واپس آتا ہے، مثلا مدینے کے باہر ہے، 1 گھنٹے کا راستہ ہے، وہ 1 گھنٹے کے لیے آ جاتا ہے شہر میں، کھانا لینے کے لیے، کچھ لینے کے لیے، پھر اسی دن یا اگلے دن واپس چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں آیا، ہمیشہ کے لیے تو نہیں آیا، 1 دن کے لیے آیا، ٹھیک ہے نا، 1 دن کے لیے آیا۔ لیکن اگر یہی کام کرے ایک چرواہا تعین کرنے بغیر، ایک چرواہا اپنے جگہ اپوائنٹ کیے بغیر، کیا ہو، رأیتہ انہ ان قد ضیع، اے عمر تو خود کہے گا،
عبداللہ ابن عمر اپنے ابے سے کہہ رہا ہے کہ اے عمر تو خود کہے گا کہ یہ شخص غدار ہے، یہ شخص خائن ہے، اس نے ہمارے مویشوں کو اس نے ضائع کیا، ہمارے گدوں کو، ہمارے اونٹوں کو، ہمارے بکریوں کو اس نے ضائع کیا، یہ غدار ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے نا، اعتراف ہے یا نہیں ہے؟ اعتراف. ایک چرواہا اگر یہی غلطی ایک رات کے لیے کرے، کچھ گھنٹوں کے لیے کرے، کہ اب وہ مویشوں کو چھوڑ کے صحرا میں واپس آیا ہے بغیر کسی کو دیکھ بھال کے لیے تعین کیے بغیر، یہ کہتا ہے کہ غدار چرواہا ہے. تو اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، قیامت تک کے لیے جا رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جا رہے ہیں وہ کیا چیز ان کا کیا مقام ہے؟ یعنی پوری انسانیت کا. ہم تو کہتے ہیں جن کا بھی ہے، دوسرے خلائق کا بھی ہے، کم از کم انسانیت کا. ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنے والا نا. ان سب کے ہدایت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو نہ قرآن کو جمع کیا، نہ سنت مدون، صحابہ کی وہ حالت ہم سب آپ کو بتا چکے ہیں. بتایا بھی کہ یہ امت متفرق ہو جائے گا 73 فرقوں میں، سب جہنم میں جائیں گے، یہ اور یہ سب اتباع کریں گے کن کی؟ یہود و نصارہ. وہی جو مصیبتیں ان امم میں آئی اس امت میں بھی آئے گا. تو اس کے باوجود کسی کو تعین نہ کرے. تو عزیزو، یہ وہ قبیح کام کہ اگر اس سے بہت کم تر کوئی چرواہا انجام دے تو کہیں گے غدار چرواہا ہے، غدار چرواہا ہے. اسی کو کس سے نسبت دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ قیامت تک پوری انسانیت کو ضائع کر دی انہوں نے. قیامت تک پوری انسانیت، پوری شریعت کو ضائع کر دی، سب ضائع کر دیا. اپنے بعد نہ ایسی ہدایت کے لیے کوئی ایسا کوئی چارہ کار اختیار نہیں کیا. تو فرعایت الناس اشد، لوگوں کا چراہنا، لوگوں کا رعایت کرنا. راعی بولتے ہیں کس کو؟ راعی بولتے ہیں چرواہے کو، چرواہا. رعایہ بولتے ہیں چرواہا پن. لوگوں کی چرواہا پن جو ہے، لوگوں کی چرواہا پن، لوگوں کی امامت، قیادت، یہ تو زیادہ حساس مسئلہ ہے. تو یہ بات کس کی ہے؟ یہ خطاب ہے عبداللہ ابن عمر کی اپنے والد عمر بن الخطاب سے، عمر بن الخطاب سے. ٹھیک ہے نا؟ قال فوافقہ قولی. عبداللہ ابن عمر کہتا ہے عمر نے میری بات سے موافقت کی. تو عزیزو، تو عمر کے اور اس موافقت سے اور عبداللہ ابن عمر کے اس بیان سے کیا ہوا کہ خلیفہ تعین نہ کرنا، جانشین تعین نہ کرنا نہایت قبیح اور امت سے غداری ہے، اور امت سے غداری ہے، خیانت ہے. اسی غداری، اسی خیانت کا نام ہے امت سے عقیدہ امامت عند العمریہ. ان کا عقیدہ امامت کیا ہے عزیزو؟ جماعت عمریہ کا. اسی خیانت کا نام ہے، اسی غداری کا نام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، نہ کسی کو تعین کیا ہے، اور نہ یہ طریقہ کار بتایا کہ میں تعین نہیں کرتا، تم پہ چھوڑتا ہوں، تم کیا خاک برسر کر دو. کچھ بھی نہیں بولا. لعنت اللہ علی یزید. عبداللہ ابن عمر اور عمر کے بہت سارے کرتوت ہیں تاریخ میں. اگر ہم آپ کو دکھائیں، اگلے دنوں میں انشاءاللہ کچھ دکھائیں گے آپ کو، باپ کا بھی اور بیٹے کا بھی. دل خوش ہو جائے تمہارا.